Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. مظہر نور خدا رازدار مصطفیٰ الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں. اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عرف عام میں امام غزالی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی چوتھی اور آخری جلد، جو کہ منجیات کے بارے میں ہے، یعنی وہ باطنی اوصاف جو انسان کی فلاح، کامیابی اور سعادت ابدی کا سبب بنتے ہیں، اس کی دوسری کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب الصبر والشکر، یعنی صبر اور شکر کا بیان. احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے. کتاب الصبر والشکر، صبر اور شکر کا بیان. ایمان کے 2 حصے ہیں، نصف صبر اور نصف شکر، جیسا کہ آثار و روایات سے پتہ چلتا ہے، اور یہ ابو منصور ویلمی میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. نیز یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے 2 وصف ہیں اور اس کے اسماء حسنہ میں سے 2 اسم ہیں، یعنی صبور اور شکور. صبر اور شکر کی حقیقت سے ناواقف ہونا دراصل ایمان کے دونوں نصف حصوں سے ناواقف ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی 2 وصفوں سے جاہل رہنا ہے، جبکہ ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، اور ایمان کا راستہ یہ جانے بغیر طے نہیں ہوتا کہ کس چیز پر اور کس ذات پر ایمان لانا ہے. جو یہ بات نہیں جانتا وہ صبر اور شکر سے کیا واقف ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے دونوں حصوں پر روشنی ڈالنا نہایت ضروری ہے، لیکن کیونکہ یہ دونوں حصے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، اس لیے ہم ایک ہی کتاب کے 7 ابواب میں ان دونوں کی وضاحت کریں گے. پہلا باب، صبر کا بیان. صبر کی فضیلت. اللہ تعالیٰ نے صابرین کے بے شمار اوصاف بیان کیے ہیں. قرآن کریم میں 70 سے زائد جگہوں پر صبر کا ذکر ہے. ان آیات میں بہت سے بلند درجات اور خیرات کی نسبت صبر کی طرف کی گئی ہے اور انہیں صبر کا ثمرہ قرار دیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 24. اور ہم نے ان میں جب کہ انہوں نے صبر کیا بہت سے پیشوا بنا لیے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 137. اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا. وَلْنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 96. اور جو لوگ ثابت قدم ہیں ہم ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر ضرور دیں گے. اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 54. ان لوگوں کو ان کی پختگی کی وجہ سے دوہرا ثواب ملے گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 10. مستقل مزاج والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا اجر بلا حساب دینے کا وعدہ کیا ہے. نیکیوں میں صرف ایک نیکی یہی ہے کہ جس کا ثواب بے حساب دیا جائے گا، کیونکہ روزہ بھی صبر میں داخل ہے، بلکہ اسے نصف صبر کہا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اپنی طرف منسوب فرمایا. دوسری کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کے اجر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص فرمایا ہو. حدیث قدسی ہے، الصوم لی
وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ صابرین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 46، اور صبر کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ اپنی مدد و نصرت کو صبر پر معلق فرمایا، ارشاد ہوتا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 125۔ ہاں کیوں نہیں، اگر مستقل رہو گے اور متقی رہو گے اور وہ لوگ تم پر ایک دم سے آ پہنچیں گے تو تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا 5000 فرشتوں سے جو ایک خاص وضع بنائے ہوئے ہوں گے۔ ایک جگہ صابرین کے لیے رحمت، صلاۃ اور ہدایت تینوں وصف یکجا بیان کیے گئے ہیں، کسی دوسرے عابد کے لیے یہ اوصاف ایک جگہ بیان نہیں کیے گئے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 157۔ ان لوگوں پر خاص خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کے طرف سے ہوں گی اور عام رحمت بھی ہوگی۔ احادیث صبر کے سلسلے میں بے شمار آیات ہیں، اگر یہ سب لکھی جائیں تو صفحات کی تنگ دامانی معنی آ جائے۔ روایات بھی بکثرت ہیں، چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبر نصف الایمان، یہ ابو نعیم اور خطیب کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ صبر آدھا ایمان ہے، اس کے نصف ایمان ہونے کی وجہ عنقریب بیان کی جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو چیزیں تمہیں کم دی گئی ہیں ان میں یقین اور صبر ہیں، جسے ان دونوں میں سے زیادہ حصہ ملا ہے اسے اگر تہجد اور نفلی روزے نہ ملیں تو کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ جس حال پر اب تم ہو اگر اس پر صبر کرو تو یہ بات میرے نزدیک اس کی بنسبت زیادہ پسندیدہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک میرے پاس اس قدر عمل لے کر آئے جس قدر عمل تم سب کرتے ہو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر میرے بعد دنیا فتح ہوگی اور تم ایک دوسرے کو برا جانو گے اور اس وقت آسمان والے تمہیں برا جانیں گے۔ جو شخص اس حال پر صبر کرے گا اور احتساب کرے گا اسے پورا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ما عندکم ینفد ما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا واجرہم، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 92۔ اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دائم رہے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے یہ روایت اس تفصیل کے ساتھ نہیں ملی، البتہ اس کا اختصار کتاب العلم میں گزر چکا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبر والسماحۃ، یہ طبرانی اور ابن حبان کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عبید ابن عمیرہ ان ابی ان جدہ نے روایت کیا ہے، یعنی صبر اور سخاوت۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا الصبر کنز من کنوز الجنہ، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت مجھے نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے ایمان کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے ارشاد فرمایا صبر، اور یہ ویلمی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دراصل اس حدیث کے مشابہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ،
یعنی حج عرفہ ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الحج میں گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، یعنی حج کا بڑا حصہ عرفہ ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا افضل الاعمال ما اکرہت علیہ النفوس، اعمال میں افضل عمل وہ ہے جس پر نفسوں کو جبر ہو، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ مرفوع روایت نہیں ہے بلکہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جسے ابن ابی الدنیا نے نقل کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میرے اخلاق اختیار کرو، اور میرا ایک خلق یہ ہے کہ میں نہایت صبر کرنے والا ہوں۔ عطا کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس تشریف لائے تو ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم مومن ہو؟ تمام حاضرین خاموش رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی ہاں ہم مومن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ انصار نے عرض کیا ہم خوشحالی میں شاکر، پریشانی میں صابر، اور فیصلوں پر راضی رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤمنون ورث الکعبہ، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے، رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں فی الصبر علی ما نکر خیر کثیر، یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ناپسندیدہ چیز پر صبر کرنا بڑا خیر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہیں اسی وقت حاصل ہوگی جب تم ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرو گے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان الصبر رجلا لکان کریما واللہ یحب الصابرین، یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ اگر صبر کوئی آدمی ہوتا تو کریم ہوتا، اور اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ مشت نمونے از خروارے ہے، ورنہ صبر کی فضیلت میں لاتعداد روایات ہیں، ان سب کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ آثار حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو ایک تفصیلی خط لکھا تھا۔ اس میں یہ بھی تحریر فرمایا تھا کہ صبر اختیار کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک دوسرے سے افضل ہے۔ مصیبتوں پر صبر کرنا افضل ہے، اور اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان پر صبر کیا جائے۔ جان لو کہ صبر ایمان کا خلاصہ ہے، اور وہ اس طرح کہ تقوی افضل ترین نیکی ہے، اور تقوی صبر سے ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی بنا 4 ستونوں پر ہے، یقین، صبر، جہاد اور عدل۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صبر ایمان کے لیے ایسا ہے جیسے جسم کے لیے سر، جس طرح بغیر سر کے جسم نہیں ہوتا، اسی طرح صبر کے بغیر ایمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دونوں گھڑیاں بھی عمدہ ہیں، اور ان کے علاوہ زائد گھڑی بھی، دونوں گھڑیوں سے مراد صلاۃ اور رحمت ہے، اور زائد گھڑی سے مراد ہدایت ہے۔ اس قول میں عدلین اور علاوت 2 لفظ مذکور ہیں۔ عدلین سے وہ 2 گھڑیاں مراد ہیں جو سواری کے اونٹ کے دائیں بائیں لٹکا دی جاتی ہیں، اور علاوہ سے وہ گٹھڑی مراد ہے جو ان پر سے رکھ دی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قول سے قرآن کریم کے اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 157۔ ان لوگوں پر خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور عام رحمت بھی۔
حبیب ابن حبیب اس آیت کریمہ کی تلاوت کیا کرتے تھے تو یہ کہہ کر رویا کرتے تھے، سبحان اللہ، خود ہی صبر دینے والا ہے اور خود ہی تعریف کرنے والا ہے، یعنی خود ہی صبر کی قوت دیتا ہے اور خود ہی صبر کرنے پر تعریف فرماتا ہے۔ اِنَّا وَجَدْنَا صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدٍ إِنَّهُ أَوَّابٌ، پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 44۔ بے شک ہم نے ان کو صابر پایا، اچھے بندے تھے کہ بہت رجوع ہوتے تھے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی بلندی فیصلے پر صبر کرنا اور تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ یہ صبر کی فضیلت کا بیان تھا۔ اس ضمن میں کتاب و سنت کے منقول دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ عقل کے اعتبار سے بھی صبر ایک عمدہ وصف ہے، لیکن ہمارا یہ دعویٰ اس وقت تک صحیح نہیں سمجھا جا سکتا جب تک ہم صبر کی حقیقت اور اس کے معنی بیان نہ کر دیں، اس لیے کہ حقیقت کی معرفت حاصل کرنا صفت کی معرفت حاصل کرنا ہے جو موصوف کی معرفت سے پہلے حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم پہلے صبر کی حقیقت اور اس کے معنی بیان کرتے ہیں۔ صبر کی حقیقت اور اس کے معنی۔ صبر مقام دین، منزل سلوک۔ جاننا چاہیے کہ صبر دین کے مقامات میں سے ایک مقام اور سالکین کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ دین کے تمام مقامات تین امور سے ترتیب پاتے ہیں، اول معارف، دوم احوال، سوم اعمال۔ ان میں معارف بنیادی امر ہے، ان سے احوال جنم لیتے ہیں اور احوال سے اعمال ظاہر ہوتے ہیں۔ ان تینوں میں معارف کو درختوں، احوال کو شاخوں اور اعمال کو پھلوں سے مشابہت حاصل ہے۔ سالکین کی تمام منزلوں کا یہی حال ہے۔ ایمان کا اطلاق کبھی صرف معارف پر ہوتا ہے اور کبھی معارف، احوال اور اعمال سب پر۔ اس اختلاف کی وہی نوعیت ہے جو کتاب قواعد العقائد میں ایمان و اسلام کے باب میں گزر چکی ہے۔ صبر بھی ایمان کی طرح ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے معرفت حاصل ہو، پھر ایک حالت اس پر واقع ہو، بلکہ تحقیقی بات یہ ہے کہ صبر نام ہے معرفت اور حالت کے مجموعے کا۔ عمل تو ایک ثمرہ ہے جو ان دونوں کے وجود میں آتا ہے۔ اب ہم تینوں امور پر روشنی ڈالتے ہیں۔ معرفت، فرشتوں، انسانوں اور جانوروں میں جو ترتیب ہے، اس کی معرفت کے بغیر صبر کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ صبر انسان کی خصوصیت ہے، جانوروں اور فرشتوں میں صبر کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جانوروں میں ان کے نقص کی بنا پر اور فرشتوں میں ان کے کمال کی وجہ سے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بہائم پر شہوات مسلط کی گئی ہیں اور وہ ان کے لیے اس حد تک مسخر ہو کر رہ گئے ہیں کہ ان کی حرکت و سکون کا باعث صرف شہوت ہوتا ہے۔ ان کے اندر کوئی ایسی قوت نہیں ہوتی جو اس شہوت کی مزاحم ہو اور اسے اس کی مقتضی سے روک سکے۔ شہوت کے مقابلے میں اس قوت مزاحمہ کا باقی رہنا ہی صبر ہے۔ ملائکہ علیہم السلام صرف اس لیے پیدا کیے گئے ان میں رب عظیم کا شوق ہو اور وہ اس کے قرب کے درجات سے خوش رہیں۔ ان میں شہوت نہیں رکھی گئی ہے کہ جو انہیں قرب کے درجات اور رب عظیم کے شوق سے دور کر سکے، اور نہ انہیں ایسے لشکر کی ضرورت ہے جو ان کو حضرت ربوبیت سے باز رکھنے والی قوتوں پر غالب کر سکے۔ اس لیے کہ جو قوتیں حضرت ربوبیت سے باز رکھتی ہیں وہ شہوات ہیں، اور ان میں شہوات پیدا ہی نہیں کی گئیں، جبکہ انسان کو بھی شہوت بھی دی گئی ہے اور وہ قوت بھی جس کے ذریعے وہ شہوت پر قابو پا سکے۔ ابتدائے پیدائش میں وہ جانور کی طرح ناقص پیدا کیا گیا کہ اس میں سوائے اس غذا کی شہوت کے کوئی اور شہوت نہ تھی جس کا وہ محتاج تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس میں کھیل اور زیب و زینت کی شہوت پیدا ہوئی۔ اس کے بعد نکاح کی شہوت نے جنم لیا۔ یہ شہوات بترتیب ظاہر ہوتی ہیں۔ شروع میں اس کے اندر صبر کی قوت بالکل نہیں ہوتی، اس لیے کہ صبر نام ہے ایک لشکر کا، دوسرے لشکر کے مقابلے میں ٹھہرنے اور ثابت قدم رہنے کا، جبکہ ان دونوں میں مقتضیات اور مطالب کے تضاد کی بنا پر جنگ برپا ہو۔
بچے میں صرف خواہشات کا لشکر ہوتا ہے جیسے جانوروں میں، لیکن کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے انسان کا درجہ اعلیٰ بنایا ہے اور اس کا درجہ بہائم کے درجے سے بلند رکھا ہے، اس لیے جب اس کا وجود مکمل ہو جاتا ہے اور وہ بلوغ کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس پر 2 فرشتے متعین کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اسے صحیح راستہ بتلاتا ہے اور دوسرا صحیح راستے پر چلنے میں اس کی اعانت کرتا ہے۔ انہی 2 فرشتوں کی وجہ سے انسان جانوروں سے ممتاز ہے۔ اس کے علاوہ بھی انسان کے اندر اور مخصوص وصف ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کا وصف اور دوسرا عواقب سے متعلق مصلحتوں کی معرفت کا وصف۔ یہ دونوں وصف بھی اس فرشتے سے حاصل ہوتے ہیں جس کے سپرد ہدایت اور رہنمائی کا کام ہے۔ جانوروں کو نہ اللہ اور رسول کی معرفت ہے اور نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا، بلکہ انہیں صرف وہی راستہ نظر آتا ہے جس کی انہیں اس وقت خواہش ہوتی ہے۔ وہ صرف لذیذ چیزوں کے منتظر رہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر انہیں کوئی مرض ہو اور کوئی تلخ مگر مفید دوا انہیں دی جائے تو وہ اسے قبول نہ کریں اور نہ اس کی افادیت تسلیم کریں۔ انسان نور ہدایت سے یہ بات جانتے ہیں کہ شہوات کی اتباع کرنا اس کے حق میں انجام کے اعتبار سے مضر ہے، لیکن اس کے لیے صرف اتنا جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جتنی ضرر رساں چیزیں ہیں ان کے ترک پر قدرت بھی ہونی چاہیے۔ انسان بہت سی ایسی چیزوں سے واقف ہوتا ہے جو اسے ضرر دیتی ہیں، لیکن وہ ان کے ترک یا دفع پر قدرت نہیں رکھتا، جیسے مرض وغیرہ۔ اس صورت میں اسے ایک ایسی قدرت اور ایک ایسی قوت کی ضرورت پڑتی ہے جس کے ذریعے وہ شہوات کو دور کر سکے اور ان کے ساتھ اس قدر مجاہدہ کر سکے کہ نفس سے ان کی منازعت منقطع ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو اسے راہ راست پر رکھتا ہے اور ایسے لشکروں سے اس کی تائید اور توثیق کرتا ہے جو نظر نہیں آتے۔ ان لشکروں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ شہوات کے لشکروں کے ساتھ صف آرا ہوں اور انہیں مقابلے میں پسپا کریں۔ کبھی یہ لشکر کمزور پڑ جاتے ہیں اور کبھی طاقت بن کر ابھرتے ہیں۔ ان کا کمزور یا طاقتور ہونا دراصل اس امر پر موقوف ہے کہ بندے کو اللہ عز و جل کی طرف سے کس قدر مدد اور اعانت ملی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مخلوق میں ہدایت کا نور بھی کم و بیش ہوتا ہے۔ باعث دین اور باعث شہوت۔ سہولت تفہیم کے لیے ہم اس وصف کا نام جس کے ذریعے شہوات پر غلبہ پانے میں انسان کو حیوان پر فوقیت ہے باعث دین کہتے ہیں، اور شہوات کا اپنے مقتضیات کی طلب کو باعث شہوت کہتے ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ باعث دین اور باعث شہوت میں جنگ برپا ہے، کبھی پہلا دوسرے پر غالب آ جاتا ہے اور کبھی دوسرا پہلے کو شکست دے دیتا ہے۔ اس جنگ کا میدان بندے کا دل ہے۔ باعث دین کو فرشتوں سے مدد پہنچتی ہے جو اللہ تعالی کی جماعت کے معانین ہیں، اور باعث شہوت کو شیطان کی مدد حاصل ہے جو اللہ تعالی کے دشمنوں کے مددگار ہیں۔ صبر یہ ہے کہ باعث دین باعث شہوت کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ اگر بندے نے ثابت قدم رہ کر حریف کو شکست دے دی اور اس کی مخالفت پر ہمیشہ کمر بستہ رہا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے گروہ کی مدد کی اور زمرہ صابرین میں شامل ہوا، اور اگر کمزور پڑا اور شکست سے دوچار ہوا یہاں تک کہ شہوت اس پر غالب آ گئی اور صبر کا یارہ نہ رہا تو شیطان کے متبعین میں داخل ہوا۔ حالت اور ثمرہ۔ اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ شہوت ترک کرنا ایک ایسا عمل ہے جو حالت صبر سے وجود میں آتا ہے، یعنی حالت صبر کا ثمرہ یہ ہے کہ آدمی شہوات ترک کر دے، اور صبر باعث شہوت کے مقابلے میں باعث دین کے ثابت قدم رہنے کو کہتے ہیں، اور باعث دین کا ثبات ایک ایسی حالت ہے جو شہوات اور دنیا و آخرت میں ان کے متضاد اسباب کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے۔
جب اس بات کا یقین پختہ ہوتا ہے کہ شہوت دشمن خدا ہے اور راہ ہدایت کی راہزن ہے تو باعث دین بھی قوی ہوتا ہے۔ یہی یقین دراصل وہ معرفت ہے جسے ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب باعث دین قوی ہوتا ہے تو اس کے پائے ثبات میں لغزش بھی نہیں آتی اور وہ افعال خود بخود سرزد ہونے لگتے ہیں جو شہوات کے مقتضیات کے خلاف ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ترک شہوت کا مرحلہ اس باعث دین کی معرفت کے بغیر نہیں طے کیا جا سکتا جو باعث شہوت کی ضد ہے۔ کرامن کاتبین کے فرائض۔ گزشتہ صفحات میں جن دو فرشتوں کا ذکر ہوا ہے، اللہ کے اذن سے وہ ان دونوں لشکروں کے کفیل رہتے ہیں۔ یہ فرشتے کرامن کاتبین کہلاتے ہیں۔ ہر شخص پر دو فرشتے مقرر ہیں۔ ان میں سے وہ فرشتہ جسے ہدایت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اپنے شرف اور بزرگی کی بنا پر دائیں طرف رہتا ہے، اور جو تقویت دیتا ہے وہ بائیں جانب ہے۔ پھر کیونکہ آدمی کی دو حالتیں ہیں، کبھی غافل رہتا ہے اور کبھی فکر کرتا ہے، کبھی گناہوں میں غرق ہو جاتا ہے اور کبھی گناہوں کے خلاف مجاہدہ کرتا ہے، اس لیے جب غفلت کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس نے دائیں طرف کے فرشتے سے اعراض کر لیا ہے اور اس کے ساتھ بدسلوکی پر آمادہ ہے۔ چنانچہ دائیں جانب کا فرشتہ اس کے اعراض کے گناہوں کے ضمن میں یہ لکھ لیتا ہے، اور جب فکر کرتا ہے تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے دائیں جانب کے فرشتے کی طرف متوجہ ہے، اس لیے وہ اس کی توجہ کو نیکی لکھ لیتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ گناہوں میں غرق ہو جاتا ہے تو گویا بائیں طرف کے فرشتے کی مدد سے اعراض کرتا ہے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اس لیے وہ اس اعراض کو گناہ شمار کرتا ہے، اور اگر مجاہدہ کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اس فرشتے کی مدد کا طلبگار ہے، اس لیے وہ اس کے مجاہدے کو نیکی لکھتا ہے، کیونکہ نیک اور بد دونوں طرح کے اعمال یہ فرشتے اپنے اپنے روز نامچوں میں درج کرتے ہیں، اس لیے انہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ کرام اس لیے کہ بندگان خدا کو اس سے نفع ہوتا ہے، نیز یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو معصوم اور مفید رس ہیں۔ انہیں کاتبین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کے اچھے اور برے ہر طرح کے اعمال لکھتے ہیں۔ جن صحیفوں پر یہ اعمال لکھے جاتے ہیں وہ سر قلب میں لپٹے رہتے ہیں اور سر قلب سے مخفی رہتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی نہ جان پائے گا کہ ان صحیفوں میں کیا لکھا گیا ہے، اس لیے کہ وہ دونوں فرشتے اور ان کی تحریریں اور جو چیزیں ان سے متعلق ہیں وہ سب عالم غیب اور عالم ملکوت سے تعلق رکھتی ہیں، عالم ظاہری سے نہیں۔ جو چیز عالم غیب سے ہوتی ہے وہ ظاہری آنکھوں سے اس عالم میں نہیں دیکھی جا سکتی۔ کرامن کاتبین کے صحیفے۔ کرامن کاتبین کی تحریر کردہ صحیفے دو مرتبہ کھولے جائیں گے، ایک مرتبہ اس وقت جب قیامت صغریٰ برپا ہوگی اور دوسری مرتبہ اس وقت جب قیامت کبریٰ واقع ہوگی۔ قیامت صغریٰ سے ہماری مراد وہ حالت ہے جو موت کے وقت بندے کی ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، من مات فقد قامت قیامتہ۔ یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ اس قیامت کے وقت بندہ تنہا ہوتا ہے۔ اس موقع پر اس سے کہا جاتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 95، اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا۔ اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 14، آج تو خود اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے۔ قیامت کبریٰ میں جو تمام مخلوق کو جامع ہوتی ہے، آدمی تنہا نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات اس کا احتساب بھرے مجمع میں کیا جاتا ہے۔ اس قیامت میں متقین جنت اور مجرمین دوزخ میں ہجوم در ہجوم بھیجے جائیں گے، تنہا تنہا نہیں بھیجے جائیں گے۔ قیامت صغریٰ کی سب سے پہلی دہشت ہے۔ اس کے بعد
جس قدر دہشتیں قیامت کبریٰ میں طاری ہوں گی، قیامت صغریٰ میں ان سب کی نظیریں موجود ہیں۔ مثلا زمین کا ہلنا، یہ ہولناک حادثہ قیامت کبریٰ میں پیش آئے گا۔ قیامت صغریٰ میں اس کی نظیر آدمی کا بدن ہے جو روح کے لیے زمین کی مانند ہے۔ موت سے زمین ڈگمگانے لگتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ جب کسی جگہ زلزلہ آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں ملک میں زلزلہ آیا، خواہ پاس پڑوس والوں کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچا ہو، بلکہ اگر کسی انسان کا گھر متزلزل ہو جائے اور باقی زمین محفوظ رہے تو وہ انسان زلزلے کا شکار مانا جائے گا۔ کسی کے حق میں زلزلے کا تصور اسی وقت ہوتا ہے جب اسے نقصان پہنچا ہو، خواہ پوری دنیا زلزلہ کا شکار ہوئی ہو یا خاص طور پر اس کے گھر میں زلزلہ آیا ہو۔ اب موت کے بارے میں تصور کیجئے، بدن پر اس کے اثرات زلزلے کے اثرات سے کسی بھی طرح کم نہیں ہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی ہیں۔ بدن کی زمین سے مشابہت، بدن کو زمین سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ آدمی مٹی سے بنا ہے، اس کے حصے میں جس قدر مٹی آئی ہے اس سے اس کا بدن تخلیق پایا ہے، دوسرے کا بدن اس کا حصہ نہیں ہے۔ وہ زمین جس پر تم بیٹھتے ہو تمہارے جسم کا ظرف اور مکان ہے۔ تم زمین کے زلزلے سے اسی لیے ڈرتے ہو کہ کہیں تمہارا جسم متزلزل نہ ہو جائے، ورنہ ہوا گردش میں رہتی ہے، تم اس سے خوف نہیں کھاتے کیونکہ ہوا سے تمہارا جسم نہیں لرزتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام زمین کے زلزلے سے آدمی کا صرف اسی قدر حصہ ہے جس قدر اس کا جسم جھٹکے کھائے، جو اس کی مٹی اور مخصوص زمین ہے۔ جس طرح زمین کے مخصوص اجزاء ہیں اسی طرح تمہارے جسد خاکی کے بھی اجزاء ہیں، اور وہ زمینی اجزاء کی نظیریں ہیں۔ ہڈیوں کی نظیر پہاڑ ہیں، سر کی مثال آسمان ہے، دل آفتاب کی حیثیت رکھتا ہے، آنکھ، کان، ناک اور دوسرے حواس کی مثال ایسی مانند ہے جیسے سیارے اور ستارے، جسم سے پسینہ بہتا ہے جیسے زمین پر دریا بہتے ہیں، بال سبزہ کی مانند ہیں، ہاتھ اور پاؤں درخت ہیں۔ تمام اجزاء کو اسی طرح قیاس کرنا چاہیے۔ جب موت کی وجہ سے تمہارے بدن کے یہ ارکان منہدم ہو جاتے ہیں تو اس حالت پر قول صادق آتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، پارہ نمبر 30، رکو نمبر 24، آیت نمبر 1، جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائے گی۔ جب تمہارا گوشت ہڈیوں سے جدا ہوگا تو اس پر یہ مضمون منطبق ہوگا، وحملت الارض والجبال فدکتا دکا واحدہ، پارہ نمبر 29، رکو نمبر 5، آیت نمبر 14، اور اس وقت زمین اور پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا لیے جائیں گے، پھر دونوں ایک ہی دفعہ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ جب ہڈیاں گل جائیں گی تو یہ مضمون صادق آئے گا، وَإِذِ الْجِبَالُ نُصِفَتْ، پارہ نمبر 29، رکو نمبر 21، آیت نمبر 10، اور جب پہاڑ اڑتے پھریں گے، دماغ پھٹے گا تو یہ آیت منطبق ہوگی، اذا السماء انشقت، پارہ نمبر 30، رکو نمبر 9، آیت نمبر 1، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ موت کے وقت دل پر تاریکی چھائے گی۔ اس منظر کے لیے قرآن کریم میں یہ آیت ہے، اذا الشمس کورت، پارہ نمبر 30، رکو نمبر 6، آیت نمبر 1، جب آفتاب بے نور ہو جائے گا۔ کان، آنکھ اور دوسرے حواس کے بیکار ہونے کے لیے یہ مضمون ہے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، پارہ نمبر 30، رکو نمبر 6، آیت نمبر 2، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ موت کے خوف کی وجہ سے پیشانی پر پسینہ آنے کی منظر کشی اس آیت سے ہوتی ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، پارہ نمبر 30، رکو نمبر 7، آیت نمبر 3، اور جب سب دریا بہہ جا پڑیں گے، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ قرآن کریم میں ہے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، پارہ نمبر 30، رکو نمبر 6، آیت نمبر 4، اور جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی۔ جسم سے روح کی مفارقت کا منظر اس آیت سے بیان کیا جا سکتا ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، پارہ نمبر 30، رکو نمبر 9، آیت نمبر 4،
اور زمین کھینچ کر بڑھا دی جائے گی۔ وہ زمین اپنے اندر کی چیزوں کو یعنی مردوں کو باہر اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ قیامت کے احوال اور احوال کے سلسلے میں جو واقعات قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، انسان کی موت میں ان سب کی نظیریں موجود ہیں۔ ان تمام کا بیان تفصیل طلب ہے۔ مجملاً اتنا کہہ سکتے ہیں کہ موت کے ساتھ ہی انسان پر چھوٹی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ قیامت کبریٰ میں جو چیزیں تمہارے ساتھ مخصوص ہیں وہ قیامت صغریٰ میں بھی تم سے فوت نہ ہوں گی، البتہ جو چیزیں دوسروں کے لیے خاص ہیں وہ فوت ہو جائیں گی۔ مثلا دوسروں کے حق میں ستاروں کا باقی رہنا تمہیں کیا نفع پہنچا سکتا ہے جبکہ تمہارے وہ حواس جن سے تم ستاروں کا نظارہ کرتے ہو بیکار ہو جائیں۔ اندھے کے نزدیک دن رات برابر ہوتے ہیں۔ سورج اپنی تابانی کے ساتھ روشن ہو یا گہنایا ہوا ہو، اندھا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے حق میں تو وہ بیک وقت گہنا گیا ہے۔ اب اگر آفتاب روشن بھی ہوا تو وہ دوسرے کا حصہ ہوگا۔ جس کا سر پھٹ جائے گویا اس پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ آسمان اسی کو کہتے ہیں جو سر کی جانب ہو۔ اگر اس کا سر پھٹ جائے تو دوسرے کے حق میں آسمان کے باقی رہنے یا نہ رہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو قیامت صغریٰ کا حال ہے۔ اصل خوف اور دہشت کے مناظر اس وقت دیکھنے میں آئیں گے جب قیامت کبریٰ برپا ہوگی۔ خصوصیت کسی کی باقی نہ رہے گی، آسمان اور زمین بیکار ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ بکھر جائیں گے، خوف و دہشت درجہ کمال کو پہنچ جائے گا۔ قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ کا فرق جاننا چاہیے کہ قیامت صغریٰ کے سلسلے میں اگرچہ ہم نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن یہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں جو لکھا نہیں گیا۔ قیامت صغریٰ قیامت کبریٰ کے سامنے ایسی ہے جیسے ولادت صغریٰ ولادت کبریٰ کے سامنے۔ انسان کی دو ولادتیں ہیں، ایک ولادت تو یہ ہے کہ آدمی باپ کی پشت سے ماں کی رحم میں منتقل ہو اور وہاں ایک مقررہ مدت تک قیام کرے۔ اس مدت قیام میں اس پر مختلف حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ یہ حالتیں اس کے حق میں کمال کی منزلیں ہیں۔ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، اسی طرح وہ ایک مکمل بچے کی صورت میں ماں کے تنگ رحم سے نکل کر وسیع و عریض دنیا کی آبادی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ ولادت کبریٰ ہے۔ قیامت کبریٰ کے عموم کی نسبت قیامت صغریٰ کے خصوص کے ساتھ وہی ہے جو قضائے عالم کی وسعت کو رحم مادر کی وسعت سے ہے۔ بندہ موت کے بعد جس عالم میں قدم رکھے گا اس کی وسعت کا دنیا کی وسعت سے وہی تعلق ہے جو عالم کی وسعت کو رحم مادر کی وسعت سے ہے، بلکہ وہ انتہائی عظیم وسعت ہے۔ آخرت کو دنیا پر اسی طرح قیاس کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 28۔ تم سب کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا بس ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص کا، دوسری دفعہ کا پیدا کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے پہلی دفعہ کا پیدا کرنا، بلکہ اگر غور کیا جائے تو پیدائش دو میں منحصر نہیں ہو سکتی بلکہ آدمی دو سے زائد بار اس مرحلے سے گزرتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَنُنشِئُكُم فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 61، اور تم کو ایسی صورت میں بنا دیں گے جن کو تم جانتے ہی نہیں۔ جو شخص دونوں قیامتوں کا معترف ہے وہ عالم ظاہر اور عالم باطن دونوں پر ایمان رکھتا ہے، ملک اور ملکوت دونوں کا اعتقاد رکھتا ہے۔ اور جو شخص صرف قیامت صغریٰ کا قائل ہے، قیامت کبریٰ کو نہیں مانتا، وہ گویا ایک آنکھ سے محروم ہے اور ایک ہی عالم کو دیکھنے پر قادر ہے۔ یہ جہالت اور گمراہی ہے، کان دجال کی اقتدا اور پیروی ہے۔ بیچارہ کس قدر غافل ہے۔ اس غفلت کا شکار یہی شخص نہیں ہے بلکہ ہم سب اسی غفلت میں مبتلا ہیں۔ خطرات تیرے سامنے ہیں، اگر تو اپنی نادانی، جہالت اور گمراہی کے باعث قیامت
قیامت کبریٰ پر ایمان نہیں رکھتا تو کیا قیامت صغریٰ کی دلالت تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا تو نے سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نہیں سنا؟ کفی بالموت واعظا، یہ البیہقی فی الشعب کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ کیا تو نے وفات کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرب کا حال نہیں سنا؟ یہاں تک کہ آپ نے اس اذیت کے عالم میں ارشاد فرمایا اللہم حون علی محمد سکرات الموت۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سکرات آسان فرما۔ کیا تجھے اس بات پر شرم نہیں آتی کہ تو موت کی تاخیر سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور ان غافل گمراہوں کی پیروی کرنے لگتا ہے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصیة ولا الى اہلهم يرجعون۔ پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 50۔ یہ لوگ بس ایک سخت آواز کے منتظر ہیں جو ان کو پکڑے گی اور وہ سب باہم لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، سو نہ تو وصیت کرنے کی فرصت ہوگی اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے۔ مرض تیرے پاس موت کا نذیر یعنی ڈرانے والا بن کر آتا ہے لیکن تجھے خوف نہیں آتا، بالوں میں سفیدی موت کا پیغام بر ہوتی ہے لیکن تو یہ پیغام قبول نہیں کرتا، بلکہ تیری مثال ان لوگوں کی سی ہوتی ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون۔ پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 30۔ افسوس ایسے بندوں کے حال پر، کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ تجھے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی اولم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 30۔ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہ کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں غارت کر چکے کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئے؟ اگر تیرا خیال یہ ہے کہ مردے معدوم ہو گئے، ان کا وجود باقی نہیں رہا، تو یہ تیری خام خیالی ہے۔ قرآن کریم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 32۔ اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو مجتمع طور پر ہمارے روبرو حاضر نہ کیا جائے۔ یہ لوگ اپنے رب کی آیات سے اعراض کرتے ہیں، اس کی وجہ اس آیت میں بیان کی گئی ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 9 اور 10۔ اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ان کو گھیر دیا، سو وہ نہیں دیکھ سکتے، اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہ لائیں گے۔ مقصد کی طرف واپسی۔ اب ہم مقصد کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اب تک جو کچھ عرض کیا گیا اس کا مقصد ان کی طرف اشارہ کرنا ہے جو علوم معاملہ سے اعلیٰ ہیں۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ صبر باعث ہوا کے مقابلے میں باعث دینی کے ثبات کا نام ہے۔ یہ مقابلہ انسان کی خصوصیت ہے اس لیے کہ اس پر کرامن کاتبین مقرر ہیں، فرشتے دیوانوں اور بچوں پر مقرر نہیں ہوتے اور نہ ان کے اعمال ضبط تحریر میں لاتے ہیں۔ ہم یہ بات پہلے لکھ چکے ہیں کہ ان فرشتوں کی طرف استفادے کی غرض سے توجہ کی جائے تو وہ حسنہ لکھتے ہیں اور اعراض کیا جائے تو سیئہ لکھتے ہیں۔ بچوں اور دیوانوں میں استفادے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے ان سے توجہ یا روگدانی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور کرامن کاتبین سوائے اقبال اور اعراض کے کچھ نہیں لکھتے، اور صرف ان لوگوں کا لکھتے ہیں جو اقبال اور اعراض پر قادر ہوتے ہیں۔
البتہ بعض اوقات نور ہدایت کا آغاز سن تمیز سے ہی ہو جاتا ہے اور سن بلوغ تک پہنچتے پہنچتے یہ نور مکمل ہو جاتا ہے۔ جیسے صبح کی روشنی ابتدا میں کم رہتی ہے، جو ہی آفتاب طلوع ہوتا ہے یہ روشنی مکمل ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہدایت ناقص ہے۔ اگر اس کے بموجب عمل نہ کیا جائے تو آخرت میں کوئی ضرر نہ ہوگا، البتہ دنیا کے ضرر سے محفوظ نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نابالغ بچے کو نماز ترک کرنے پر زد و کوب کیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کو کوئی عذاب نہ ہوگا، اور نہ اس کے اعمال نامے میں نماز ترک کرنے کا یہ عمل بطور گناہ درج کیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی بچے کا کفیل یا مربی ہو اور اس پر شفیق اور مہربان بھی ہو اور کرامن کاتبین کی طرح نیک بخت بھی، اسے چاہیے کہ وہ بچے کے صحیفہ دل پر نیکی اور بدی کے تمام تصورات نقش کر دے۔ پھر اس صحیفے کا پھیلانا یہ ہے کہ اگر وہ بچہ اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کرے اور برا کام کرے تو اسے سزا دے، خواہ مارنا پیٹنا پڑے۔ جس مربی کا اپنے زیر تربیت بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا وہ فرشتوں کی عادات کا وارث اور ان کے اخلاق کا امین ہے۔ بچے کے حق میں ملکوتی اخلاق و عادات کے استعمال سے وہ فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرے گا اور انبیاء، صدیقین اور مقربین کی جماعت میں شامل ہوگا۔ حدیث شریف میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، انا وکافل الیتیم کہاتین۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو سہیل ابن سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، میں اور یتیم کا کفیل ان دو انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے۔ صبر نصف ایمان کیوں ہے؟ جاننا چاہیے کہ ایمان کا اطلاق کبھی اصول دین کی تصدیقات پر ہوتا ہے اور کبھی ان نیک اعمال پر جو ان تصدیقات کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور کبھی ان دونوں کے مجموعے پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ معارف کی بھی متعدد قسمیں ہیں اور اعمال کی بھی بے شمار قسمیں ہیں۔ ایمان کا لفظ ان سب پر بولا جاتا ہے، اسی لیے ایمان کے 70 سے زیادہ قسمیں ہیں۔ باب قواعد العقائد میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ صبر کو دو اعتبار سے نصف ایمان کہتے ہیں اور ایمان کے دو ہی معنی اسے نصف ایمان کہنے کے مقتضی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان کا اطلاق تصدیقات اور اعمال دونوں پر ہو۔ اس صورت میں ایمان کے دو رکن ہوں گے، ایک یقین اور دوسرا صبر۔ یقین سے مراد قطعی اصول دین کی معرفت ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے حاصل ہوئی ہے، اور صبر سے مراد یہ ہے کہ یقین کے موجب پر عمل کیا جائے۔ یقین آدمی کو یہ بتلاتا ہے کہ معصیت مضر ہے اور طاقت مفید ہے۔ ترک معصیت اور اطاعت پر مداومت صبر کے بغیر ممکن نہیں، یعنی جب تک آدمی کا باعث دینی اس کے باعث ہوا پر پوری طرح غالب نہ ہو، اس وقت تک نہ معصیت ترک کی جا سکتی ہے اور نہ طاعت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی کا نام صبر ہے۔ اسی اعتبار سے صبر کو نصف ایمان قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین اور صبر کو ایک جگہ ذکر فرمایا، من اقلی ما اوتیتم الیقین وعزیمۃ الصبر، تمہیں جو چیزیں کم دی گئی ہیں ان میں سے یقین اور قصد صبر ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابھی چند صفحات پہلے گزری ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ایمان کا اطلاق ان احوال پر ہو جو اعمال کا موجب ہیں، نہ اعمال پر ہو اور نہ معارف پر۔ بندے کے تمام احوال دو طرح کے ہیں، ایک یہ کہ وہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے نفع بخش ہوں، اور دوسرے یہ کہ وہ دنیا و آخرت میں اس کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اگر مضر چیزوں کا اعتبار کیا جائے تو بندے کی حالت کو صبر کا نام دیا جائے گا، اور مفید چیزوں کا اعتبار کیا جائے تو اسے شکر کہا جائے گا۔ اس صورت میں شکر ایمان کا نصف ہے، جیسا کہ پہلے معنی کے اعتبار سے یقین ایمان کا نصف تھا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایمان کے دو نصف ہیں، ایک نصف صبر ہے اور ایک نصف شکر ہے۔ یہ روایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بھی نقل کی گئی ہے۔
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی ابھی گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ باعث ہوا کی دو قسمیں، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ صبر باعث دینی کا باعث ہوا کے مقابلے میں ٹھہرنا اور ثابت قدم رہنا ہے۔ باعث ہوا کی دو قسمیں ہیں، ایک باعث وہ ہے جو شہوت کی جہت سے پیدا ہو، اور دوسرا وہ ہے جو غضب کی جہت سے سامنے آئے، کیونکہ لذیذ چیز کی طلب کے لیے ہو تو شہوت کی طرف سے ہوگا، اور ایذا دینے والی تکلیف سے فرار کے لیے ہو تو غضب کی طرف سے ہوگا۔ روزے میں کیونکہ شکم اور فرج کی شہوت سے رکنا ہوتا ہے، اس لیے اسے مکمل صبر نہیں کہا گیا، کیونکہ اس میں غضب سے صبر کرنا داخل نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے الصوم نصف الصبر، روزہ نصف صبر ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الصوم میں گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ صبر اس وقت مکمل ہوتا ہے جب شہوت اور غضب دونوں کے دوائی سے باز رہا جائے۔ اس اعتبار سے روزہ ایمان کا چوتھا حصہ ہوگا۔ شریعت نے بعض اعمال کی حدود مقرر کی ہیں اور ان کو ایمان کا آدھا یا چوتھائی حصہ قرار دیا ہے۔ ان شرعی تقدیرات کو سمجھنے کا یہی طریقہ ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ پہلے ایمان کی قسمیں معلوم کی جائیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ایمان کے کس معنی کی روح سے یہ نسبت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بغیر اعمال کی حدود کے سلسلے میں شریعت کی بیان کردہ تقدیرات کا سمجھنا دشوار ہے۔ ایمان کسی ایک مفہوم یا معنی کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ بہت سے مختلف معانی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ صبر کے مختلف مفہوم، مختلف نام۔ جاننا چاہیے کہ صبر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بدن سے صبر کیا جائے، جیسے جسم پر مشقتیں سہنا اور ثابت قدم رہنا۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے جسم پر خود ہی مشقتیں ڈھائے، دوسری یہ کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے شخص کی جسمانی ایذا سہے اور برداشت کرے۔ پہلے کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی مشکل کام یا سخت ترین عبادت بجا لائے، اور دوسرے کی مثال یہ ہے کہ کسی کی مار برداشت کرے۔ شدید مرض اور مہلک زخم کی اذیت پر تحمل سے کام لے، یہ قسم بھی عمدہ ہے بشرط یہ کہ شریعت کے موافق ہو، لیکن پورے طور پر پسندیدہ قسم یہ ہے کہ طبیعت کی شہوتوں اور ہوائے نفس کے تقاضوں سے باز رہے۔ اس صورت میں اگر شکم اور شرمگاہ کی شہوت سے صبر ہوگا تو اس کا نام عفت ہے، اور اگر کسی بری بات سے صبر ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بری بات کون سی ہے۔ اس لیے کہ ہر بری بات سے صبر کے لیے الگ نام ہے۔ مثلا اگر کسی معصیت پر صبر ہو تو اسے صبر ہی کہا جائے گا۔ اس کی متضاد حالت وہ ہے جسے جزا اور حلا کہتے ہیں، یعنی ہوا کے دوائی کو پورے طور پر آزاد چھوڑ دے، چیخے چلائے، سینہ کوبی کرے، گریبان پھاڑے وغیرہ۔ اگر مالداری برداشت کرنے میں صبر ہو تو اسے ضبط نفس کہتے ہیں، اس کی ضد اطرانہ ہے۔ اگر صبر میدان جنگ میں ہو تو اسے شجاعت کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں نامردی اور بزدلی ہے۔ اگر صبر غصہ پینے میں ہو تو اسے حلم کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں غضب ناکی ہے۔ اگر زمانے کی آفات میں سے کسی آفت پر صبر کیا جائے تو اسے وسعت ظرفی اور فراخ حوصلگی کہا جاتا ہے۔ اس کی ضد تنگ ظرفی اور کم حوصلگی ہے۔ اگر کسی کی بات چھپانے میں صبر ہو تو اسے رازداری کہتے ہیں، اور بات چھپانے والے کو رازدار کہا جاتا ہے۔ اگر زندگی کی زائد ضروریات سے صبر ہو تو اسے زہد کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں حرص ہے۔ اگر بقدر ضرورت پر صبر کیا جائے اور جو کچھ حاصل ہو اس پر راضی رہا جائے تو اسے قناعت کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہوس ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اکثر ایمانی اور اخلاق
صبر کے اندر داخل ہیں۔ اسی لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان صبر ہے، اس لیے کہ ایمان کے اکثر اور بڑے اعمال صبر ہی میں منحصر ہیں۔ اسی لحاظ سے آپ نے حج کو عرفہ قرار دیا کہ حج کے ارکان میں عرفہ بڑا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام اقسام جو اوپر کی سطور میں بیان کی گئی ہیں قرآن کریم میں یکجا بیان فرمائی ہیں۔ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 177۔ اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہیں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور قتال میں، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو سچے متقی کہے جا سکتے ہیں۔ باسا سے مراد مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے، درا سے مراد افلاس کے وقت، اور حین الباس سے مراد جہاد کے میدان میں صبر کی یہ قسمیں ہیں۔ متعلقات کے اختلاف کی بنا پر ان کے نام بھی مختلف ہو گئے ہیں۔ جو شخص الفاظ کے معنی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ یہ بات بھی جانتا ہے کہ الفاظ کے اختلاف سے معنی بھی مختلف ہو جاتے ہیں، یعنی صبر کی مختلف حالتوں کے لیے جو مختلف نام وضع کیے گئے ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حالت کی ذات اور ماہیت دوسری حالت کی ذات اور ماہیت سے مختلف ہو۔ صراط مستقیم پر چلنے والے اور نور الہی سے دیکھنے والوں کی نظر پہلے معانی پر جاتی ہے پھر الفاظ پر، اس لیے کہ الفاظ معانی پر دلالت کے لیے وضع کیے جاتے ہیں، معانی اصل ہیں اور الفاظ ان کے تابع ہیں۔ جو شخص توابع سے اصول کو سمجھنا چاہے گا وہ لغزش سے اپنا دامن نہ بچا سکے گا۔ قرآن کریم نے دونوں فریقوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 22۔ سو جس کافر کا حال اوپر سنا ہے اس کو سن کر سوچو کہ کیا وہ شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا یا وہ شخص جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہو؟ اگر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کفار نے سب سے پہلے جو غلطی کی ہے وہ اسی طرح کے امور میں تھی۔ قوت اور ضعف کے اعتبار سے صبر کی قسمیں، باعث دینی کو باعث ہوا کے مقابلے میں رکھ کر دیکھیں تو اس کے 3 احوال ہوتے ہیں۔ ایک حال یہ ہے کہ داعیہ ہوا کو اس قدر مقہور کر دیا جائے کہ منازعت کی کوئی قوت باقی نہ رہے، یہ حالت مسلسل صبر کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ جملہ اسی صورت میں کہا جاتا ہے من صبر ظفر، جس نے صبر کیا اس نے کامیابی حاصل کی۔ اس مرتبے پر پہنچنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ جو لوگ ہیں وہ صدیق اور مقرب ہیں جنہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا پھر اپنے کہے پر ثابت قدم رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدھے راستے کو لازم پکڑا اور اس سے انحراف نہیں کیا۔ باعث دین پر ان کے نفوس راضی اور مطمئن ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو یہ ندا دی جائے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 28۔ اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کے جوار رحمت کی طرف چل اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش۔ دوسری حالت یہ ہے کہ ہوا کے دوائی غالب ہو جائیں اور باعث دین کی منازعت بالکل ختم ہو جائے۔ یہ لوگ اپنے نفسوں کو شیطانی لشکروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور مجاہدے کے نتائج سے مایوس ہو کر کوشش ترک کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ غافلین کے زمرے میں ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایسے ہی لوگ شہوات کے غلام اور نفس کے بندے ہیں۔ جب ان پر بدبختی غالب آئی تو انہوں نے اپنے دلوں پر جو اللہ تعالیٰ کے اسرار سے تعلق رکھتے ہیں اللہ کے دشمنوں کو غالب کر لیا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ،
پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 13۔ اور اگر ہم کو منظور ہوتا تو ہم ہر شخص کو اس کا راستہ عطا فرماتے، لیکن میری یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسان دونوں سے ضرور بھروں گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے عوض دنیا کی زندگی خریدی ہے اور اس خرید و فروخت میں نقصان اٹھایا ہے۔ جو نیک لوگ ایسے گم کردہ راہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھلانا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد کیا جاتا ہے فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 30۔ تو آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت کا خیال نہ کرے اور بجز دنیاوی زندگی کے اس کو کچھ مقصود نہ ہو۔ ان لوگوں کی فہم کی رسائی کی حد بس یہی ہے۔ اس حالت کی پہچان یہ ہے کہ آدمی مجاہدے سے مایوس اور نا امید ہو اور آرزوؤں سے فریب خوردہ ہو۔ یہ انتہائی درجے کی حماقت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والاحمق من اتبع هواها وتمنى علی اللہ۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو ڈرائے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی اتباع کرے اور اللہ پر تمنا کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کا حوالہ احیاء العلوم جلد سوم کے باب ذم الغرور میں گزر چکا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس حالت والے کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ یہ جواب دیتا ہے کہ میں توبہ کرنے کا متمنی تھا، لیکن کسی وجہ سے میں توبہ نہیں کر پایا، اس لیے اب اس کی خواہش بھی نہیں رہی، یا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم اور کریم ہے، اس لیے توبہ کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اس بیچارے کی عقل شہوات کی اسیر ہے، وہ اپنی عقل کو اسی طرح کے ہیلے بہانے تراشنے میں استعمال کرتا ہے جس سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کر سکے۔ اس کی عقل شہوات کے ہاتھوں میں اسی طرح مقید ہوتی ہے جس طرح مسلمان کفار کے ہاتھوں میں قید ہوتا ہے کہ اسے جس طرح چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں، اس سے خنزیر چرواتے ہیں، شراب بنواتے ہیں اور اس کی نگہداشت اور حمل و نقل پر مامور کرتے ہیں، اور اسی طرح کے دوسرے ناجائز کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی مسلمان کو کفار کے حوالے کر دے۔ اس کا گناہ یہی ہے کہ اس نے ایک ایسے شخص کو مغلوب بنایا جسے غالب ہونا چاہیے تھا، اور ایک ایسے شخص کے لیے مسخر کیا ہے جسے مسخر اور مغلوب رہنا چاہیے۔ مسلمان کا حق تو یہ ہے کہ وہ غالب ہو، کیونکہ اس میں معرفت الہی اور باعث دینی ہے۔ کافر کا حق یہ ہے کہ وہ مغلوب ہو، کیونکہ اس میں دین سے جہالت اور شیطانی باعث ہے۔ مسلمان کا حق اپنے نفس پر دوسروں کی بنسبت زیادہ واجب ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص اس شریف شے کو جو اللہ کی جماعت اور کافروں اور فرشتوں کے گروہ سے تعلق رکھتی ہے، یعنی عقل کو کسی ایسے رذیل شے کے لیے مسخر کر دے جو شیطانی گروہ سے متعلق ہو اور اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہو، وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی مسلمان کو کافر کا غلام بنا دے، بلکہ جیسے کوئی شخص کسی محسن اور منعم بادشاہ کے عزیز ترین بیٹے کو گرفتار کر کے اس کے بدترین دشمن کے حوالے کر دے۔ غور کیجئے یہ شخص کتنا بڑا احسان فراموش ہے، اور اسے کس قدر کڑی سزا ملنی چاہیے کہ اس نے اپنے محسن کو تکلیف پہنچائی۔ یہ مثال اس مقام کے لیے اس لیے موزوں ہے کہ ہوائے نفس بدترین معبود ہے جس کی زمین پر پرستش کی جاتی ہے، اور عقل انتہائی پیاری اور قیمتی چیز ہے جو دنیا میں پیدا کی گئی ہے۔ خود سوچئے اس شخص کو کتنی بڑی سزا ملنی چاہیے جو عقل جیسی قیمتی چیز کو ہوائے نفس جیسی بدترین شے کے حوالے کر دے۔
تیسری حالت یہ ہے کہ جنگ برابر کی ہو، کبھی باعث دین غالب آ جائے اور کبھی باعث ہوا۔ ایسے شخص کا شمار مجاہدین کے زمرے میں ہوتا ہے، فتح پانے والوں میں نہیں ہوتا۔ اس قسم کے لوگوں کا حال قرآن کریم کی اس آیت میں مذکور ہے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 102، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے، شاید اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے۔